تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایک ایک سیٹ گن کر بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے لیں اور کس طرح کم ہوئی۔ سندھ اسمبلی کے باہر گفتگو کرتے ہوئے نامزد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ 9 منتخب ارکان آج حلف اٹھائیں گے، یہ احتجاج کریں گے اور ہم حلف لیں گے۔ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 دن ہیں جس میں آج ووٹ ہے، کل اسپیکر کا الیکشن ہے، پرسوں چیف منسٹر کا الیکشن ہے اور آگے بھی جو سندھ کی عوام نے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سر اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی؟ میں بتا رہا ہوں پاکستان کچھ اس پہ کہیں گے؟ میں آپ سے آرام سے تسلی سے بات کروں گا۔ میرا خیال ہے یہ کامیابی اور زیادہ ہونی تھی، اور میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے کہا تھا کہ 90 سے 95 سیٹیں لیں گے، میں خود تھوڑا سا شارٹ رہ گیا، آپ سب کو یاد ہوگا، اور میں ایک ایک سیٹ گن کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے لی اور کیسے ہماری سیٹیں کم بھی ہوئی کبھی موقع ملا۔ وہ احتجاج کریں، سب کا حق ہے۔ میں یہ امید کروں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، وہ احتجاج کریں گے، ہم اندر حلف احتجاج کرنا سب کا حق ہے، احتجاج کر کے راستہ روکنا یہ غیر قانونی ہے۔ سعید غنی نے سندھ اسمبلی پہنچنے پر گفتگو میں کہا کہ جی ڈی اے والے بہت بری طرح ہارے ہیں، ان کے پاس فارم 45 نہیں ہے، یہ لوگ حلف نہ اٹھائیں، ان کی مرضی ہے۔ ایک طرف حلف برداری ہے، دوسری طرف احتجاج کا سلسلہ ہے، اس عمل کو کیسے روکا جائے گا؟ یار احتجاج پرامن کرنے کا تو سب کو حق ہے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن احتجاج کر کے اگر کسی اور کا راستہ روکنا چاہتے تو یہ غیر قانونی بات ہے۔ احتجاج آئیں وہ کریں۔ ان سے کیا بات چیت ہوگی یا بات چیت تو کرنے تو کسی سے انکار نہیں کیا، بات چیت بالکل کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو جی ڈی اے کے دوست ہیں وہ تو بہت بری طرح ہرے ہیں، اور ان کے پاس کسی کے پاس وہ جو باقی جگہوں پہ سب کہہ رہے ہیں فارم 45 ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو کہیں فارم 45 ایک ہلکے کا دکھا دیں گے ہمارے پاس ہے اور ہمیں ہرا دیا تو مان جائیں گے۔ یہ تو حلف اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کیا ہوگا؟ ان کی مرضی نہ اٹھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ اویس شاہ اسپیکر اور نوید اینتھونی ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہوں گے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں ارکان سے کہا، کرپشن کے معاملے پر سختی سے کام لینا ہے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے پارٹی کا نقصان ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کریں، ہمیں ماضی سے بہتر پرفارم کرنا ہے، نئی سیاست اور نئی خدمات کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کا عہدہ اویس شاہ صاحب یہ عہدہ بھی سنبھالے گا، اور آغا سراج صاحب آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اینٹھنی نوید صاحب آپ کا ڈیپٹی اسپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار ہوگا۔ خاص طور پہ جہاں تک کرپشن کا معاملہ، آپ نے بہت سختی کرنا ہے، آپ کا کردار تھا کہ میں فخر کر سکوں کہ یہ میرے نمائندے ہیں۔ آپ کا کوئی ایسا کام نہ ہو، آپ سے ایسا کوئی غلطی نہ ہو جس سے پارٹی کا نقصان ہو یا میرا نقصان ہو۔ ہم نے ماضی سے بہتر پرفارم کرنا ہے۔ اگر آپ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور آپس کے ٹانگ جو ہم کھینچتے ہیں وہ آپ مجھے 6 مہینے دے دے کہ وہ کام نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ پاکستان کو ایک نیا سیاست اور ایک نئی خدمت کی یہ آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھیں گے اور اب پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کون ہوگا؟ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا۔ اسپیکر محمد سبطین خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں افضال عباسی سے۔ جی افضال بتائیے۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے اسپیکر سردار سبطین خان کی صدارت میں ہوگا۔ آج کے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہوگا۔ اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد احمد خان ہوں گے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے ملک احمد خان بچر امیدوار ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کے ملک ظہیر اقبال چنڑ امیدوار ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے معین ریاض امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل کے۔ اگر نمبر گیمز کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کا پلڑا نمایاں طور پر بھاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد احمد خان کو 200 سے زائد جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں ان کو 100 کے قریب امیدواروں کی جو نمائندے ہیں ارکان پنجاب اسمبلی ہیں ان کی حمایت حاصل ہے۔ تو آج 4 بجے پنجاب اسمبلی کا سیشن ہوگا جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ کیا جائے گا۔ اچھا افضال عباسی، یہ بتائے گا کہ سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟
جی بالکل، سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے پنجاب اسمبلی کے جو عقبی دروازہ ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. میڈیا پرسنز کو الاؤ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ممبران ہیں وہ الاؤ ہیں اور غیر متعلقہ جو افراد ہیں ان کا داخلہ آج ممنوع ہے اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات ہیں. پنجاب اسمبلی میں پنجاب پولیس نے جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال مانیٹر کر رہی ہے اور سیکیورٹی کے ٹھیک ہے افضال عباسی، مزید بھی آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. فی الحال کے لیے شکریہ. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے. مسلم لیگ نون 108 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. سنی اتحاد کونسل کی 81 جنرل نشستیں ہیں. خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص 70 نشستوں میں سے 47 مختلف جماعتوں کو الاٹ. سنی اتحاد کونسل کی نشستوں پر فیصلہ پیر کو ہوگا. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی. نمبر گیم میں نون لیگ سب سے آگے 266 جنرل نشستوں میں سے 263 پر پارٹی پوزیشن کے مطابق 9 آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد نون لیگ کے ارکان کی تعداد 84 ہو گئی. خواتین کی 20، اقلیتیوں کی 4 مخصوص نشستیں ملا کر نون لیگ کے ارکان کی مجموعی تعداد 108 تک پہنچ گئی. قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد سنی اتحاد کونسل کی 81 نشستیں ہیں. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 54 جنرل نشستیں ہیں. خواتین کی 12 اور اقلیتوں کی 2 نشستیں شامل کر کے مجموعی تعداد 68 ہو گئی. ایم کیو ایم کی 17 جنرل نشستیں ہیں. اقلیتوں کی 1 نشست ملا کر مجموعی تعداد 22 ہو گئی. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد جے یو آئی کے ارکان کی مجموعی تعداد 8، مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان کی مجموعی تعداد 4 بنتی ہے. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ، ضیا، ایم ڈبلیو ایم، پی کے میپ، بی اے پی، بی این پی اور نیشنل پارٹی کی ایک نشست ہے. قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں انتخابات نہیں کروائے گئے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 2 حلقوں کے نوٹیفیکیشن روک رکھے ہیں. قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس کی تیاریاں. 9 منتخب ارکان کی رجسٹریشن کا عمل اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے. ادھر الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد قومی اسمبلی میں نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود نمائندہ بول نیوز فہد چودھری سے. جی فہد بتائیے. قومی اسمبلی کی 200 جنرل نشستوں میں سے 263 پر پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کے ارکان کی مجموعی تعداد 108 ہو گئی ہے اور وہ اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. سنی اتحاد کونسل میں 81 آزاد ارکان شامل ہوئے ہیں اور انہیں ابھی مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا. 23 مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیتوں کی جو قومی اسمبلی میں ہیں ان کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے، ان پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کی مجموعی تعداد مخصوص نشستیں ملنے کے بعد 68 ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان کی تعداد مخصوص نشستیں ملنے کے بعد 22 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جمعیت علماء اسلام کی تو ان کی نشستوں کی تعداد 8 ہو چکی ہے. مسلم لیگ کاف 5، آئی پی پی 4، اس کے علاوہ مسلم لیگ ضیا، ایم ڈبلیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی، اس کے علاوہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان سب کی ایک نشست ہے قومی اسمبلی میں. ٹھیک ہے فہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ. پی پی خیبر پختونخوا کے نمائندگان کا مرکزی قیادت سے مطالبہ. کہتے ہیں گورنر صوبے کے ضم اضلاع سے لیا جائے تاکہ ضم اضلاع کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز نواب شیر. جی بالکل، پختونخوا کے ضم اضلاع کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے گورنر کے لیے فاٹا سے بندہ لینے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے. میرے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ لوگوں نے کیوں مطالبہ کیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کا تعلق ضم اضلاع سے ہو؟ مہربانی، اس طرح ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا پھاٹا بالکل بیکورڈ ہے، مشکلات ہے، دہشت گردی سے کوئی 10-15 سال ہو گئے دہشت گردی ہے ہمارے پھاٹا میں. ہمارے آواز جو ہمارے نمائندے پچھلی حکومت میں تھی انہوں نے بھی صحیح طریقے سے ہماری آواز کا پارلیمنٹ تک نہیں پہنچائی ہے. ہم یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا بڑے عہدوں پہ کوئی بندہ ہونا چاہیے جس تک ہمارے لوگوں کی رسائی آسان ہو.
उससे हम बात कर सकते हैं, अपने मुतालिबात कर सकते हैं, अपने इलाके की मुश्किलात बयान कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो ये सारे हमारे साथ खड़े हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी फाटा से, एक्स पाटा से ये लोग आए हैं। हम इस दफ़ा जो अभी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कोलिशन गवर्नमेंट बनानी जा रही है, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि जो KPK का गवर्नर होगा वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से होगा। तो हम इसलिए ये अपनी ठीक पार्टी है से। नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में जानो माल के दुश्मनों ने घर के चिराग गुल कर दिए। डकैतों की फायरिंग से पहले एक भाई जान से गया, जख्मों की ताब ना लाते हुए दूसरा भी दम तोड़ गया। कराची के इलाका बनारस, जहां डाकुओं ने सफाकी का मुजाहरा किया। अब्दुल मुईज़ और अब्दुल मन्नान से बनारस पुल पर लूटमार की, मुजाहिमत पर गोली चला दी। अब्दुल मुईज़ मौके पर ही दम तोड़ गया और आज अब्दुल मन्नान भी खालिक हकीकी से जहाँ मिला। दोनों भाइयों की 3 माह कबल शादी हुई थी। कराची हालात ऐसा हो गए ना सर कि अभी इनकी 3 महीने पहले शादी हुई थी, अब 3 महीने पहले शादी हुई है, अभी ये सीन हो गया इनके साथ। अब बताएं कि कौन इसका जवाबदार है, किससे बोले हम। अब्दुल मन्नान और अब्दुल मुईज़ के बाद घर में कोई न रहा। दोनों के वालिद दर्जी का काम करते हैं। शहरी कहते हैं हालात इतने खराब हैं कि घर से निकलते हुए डर लगता है। तो हम तो यकीन करें 8 बजे दुकान बंद करते हैं, 8:30 बजे अपने घर पर आके बाहर ही नहीं आते, डर लगता है निकलते। पनाज के रिहायशियों ने शिकायत की है कि इलाके में लूट मार की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। पुलिस मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कराची में लुटेरे नन्ही जानों के दुश्मन बन गए हैं। लूटमार के दौरान गोली लगने से 2 साला बच्ची जान बहक हो गई। अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। घर के चमन की कली स्ट्रीट क्राइम्स की भेंट चढ़ गई। कोरंगी नंबर 4 में मुसल्लह लुटेरे मोटरसाइकिल छीनने आए और फायरिंग कर दी। 2 साला हुरैन मौके पर ही दम तोड़ गई। 3 के भाई उन्होंने फ्लाइट 125 ली थी बड़े भाई ने, तो ये जॉब से आ रहे थे, गली के अंदर खैर कोई भी नहीं था। सामने देख के बोले, तो सामने देखो, इन्होंने गेट पे बाइक रोकी है। 3 बंदे पीछे से आए नकाब के अंदर थे। अब वो थे गैर मुकामी तो हो नहीं सकते, तो उन्होंने उठते ही फायर मारा दरवाजे पे। तो बच्ची 2 फायर लगे, एक बड़ी बहन के लगा, उसके तो अल्लाह का शुक्र है पाँव पे लगते ही निकल गई। इसके जो है गर्दन पे लगते कनकड़ी के पास से जो आर पार नहीं हुई, लेकिन शहरियाँ फंस गया। घर के बुजुर्ग लुटेरों को बद्दुआएं दे रहे हैं। साथ ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जिनकी नजरें उनके घर पर हैं। बताऊंगा कि ये क्यों हमारे घर के लिए भी पड़े हुए। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इनको परवरदिगार गरक करे और इनके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान इनके लिए बंदोबस्त करे। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम डकैती में मुजाहिमत को वाक़े की वजह करार दे रही है। पुलिस का कहना है कि मुजाहिमत के दौरान डाकुओं ने फायरिंग की जो 2 साला हुरैन को जा लगी। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां मालिकान के मुबैना तशद्दुद से कम उम्र घरेलू मुलाजमत जाँ बहक हो गई है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद का इलाका मदीना टाउन। 12 साल आयशा नेमत कॉलोनी के घर में मुलाजमा थी। आयशा के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि मालिकान का बहीमाना तशद्दुद बच्ची की जान ले गया। कहते हैं 1 माह कबल बच्ची से मुलाकात हुई थी। आयशा ने कहा था बिल्कुल खैरियत से हूँ। मालिकान ने अचानक मौत की खबर सुना दी। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल ने जख्मों के निशान देखते हुए तशद्दुद की तस्दीक कर दी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घर की मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुलजमान की तलाश जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़िला बाजोड़ में पाक फ़ौज के ताउन से इंसदाद मनशियात के हवाले से खुसूसी मुहिम। पाक फ़ौज की जानिब से ज़िला बाजोड़ में इंसदाद मनशियात के हवाले से मुकामी लोगों में शऊर बेदार करने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम का एहतमाम किया गया। मुहिम के तहत आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया 9 मई केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि 9 मई को रियासत मुखालिफ साजिश का हिस्सा है। मुलजिमा ने PTI क़यादत के साथ मिलकर जलाओ घिराव किया। भारत के पुलवामा ड्रामे को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। मोदी सरकार पर पुलवामा हमले से मुतालिक कई सवालात उठ गए। पे दर पे उठने वाले सवालात ने पुलवामा ड्रामे की हकीकत को बेनकाब कर दिया। 5 साल पहले मोदी सरकार ने 40 भारतीय फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दिया था। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे के शहर जनीन में कार पर इसराइली हमले में 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद जबकि 15 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल के वहशियाना हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 30,000 तक पहुँची है।
غزہ میں اسرائیلی بمباری، درجنوں شہید اور زخمی، شہید ہونے والوں میں 90% خواتین اور بچے شامل، انسانی اور صحت کی صورتحال تباہ، غزہ ڈیتھ زون بن گیا۔ غزہ میں کام کرنے والی 18 انسانی امدادی تنظیموں کے بیانات جاری، خبردار کر دیا کہ غزہ میں پانی سمیت زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے اور رفح میں مزید کشیدگی امدادی عمل کو مزید تباہ کر دے گی۔ اور اب موسم کی بات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ میدانی علاقوں کا موسم خوشگوار، جبکہ بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز ندیم خان سے۔ جی ندیم۔ جی بالکل، گلگت بلتستان کے اگر آج کے موسم کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ رک چکا ہے، اور گلگت بلتستان کا بالائی علاقوں سمیت میدانی علاقوں کا موسم جو ہے وہ نہایت خوشگوار ہے۔ یکبستہ ہوائی چل رہی ہے، مگر جو شدید سردی کا زور ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ بالائی علاقے خصوصاً بلتستان ڈویژن، ضلع غزر، ضلع ہنزہ اور ضلع استور میں جو ہے وہ سردی کی شدت جو ہے اس میں اب تک جو ہے کافی شدت ہے، اور ندی نالے جو ہے وہ مکمل طور پر منجمد ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں سمیت میدانی علاقوں میں آئندہ چند روز تک موسم صاف رہے گا۔ بہت شکریہ ندیم خان آپ کا۔ اور اب وادی کاغان کا رخ کریں گے، وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے رجب علی، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی رجب بتائیے۔ جس وقت میں کاغان میں موجود ہوں، اور اگر یہاں کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً یہاں پہ 4 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف باری کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ وادی کاغان میں ونٹر ٹورزم کا بھی آغاز ہو گیا، پورے پاکستان سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے اس وادی کا رخ کر دیا ہے۔ کاغان تک راستے یہاں پہ بالکل کھلے ہیں، جبکہ اگر ہم نراں کی بات کریں تو نراں کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ اور برف باری بہت زیادہ ہے۔ اور اگر یہاں پہ وادی کاغان میں بات کریں تو یہاں پہ ہارس رائڈنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، زپ لائن یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پہ ڈرائی فروٹس جو یہاں کے ہیں وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے رجب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ چین کے شہر میں خطرناک آگ میں 15 افراد ہلاک، جبکہ جیانگ شی صوبے میں بھی آگ 39 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چین میں 4 ماہ کے دوران آتش زدگی کا یہ تیسرا واقعہ ہوا ہے۔ اسپین کے شہر ویلنسیا میں بھی 14 منزل آگ سے 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ چین کے چینگسن صوبے کے شہر نینجنگ میں ایک رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ واقعے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 44 زخمی ہو گئے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ آگ عمارت کی پہلی منزل پر لگی، جہاں بجلی کا سامان رکھا گیا تھا۔ اس سے قبل مشرقی چین کے جیانگشی صوبے میں 24 جنوری کو ایک عمارت میں آگ لگنے سے کم از کم 39 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے تھے۔ 20 جنوری کو وسطی چین کے صوبے ہینان میں ایک اسکول کے ہاسٹل میں آگ لگنے سے کم از کم 13 طلبہ ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ سال نومبر میں شانزی صوبے کے لولینگ شہر میں ایک دفتر کی عمارت میں آگ لگنے سے 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسپین کے شہر ویلنسیا میں 14 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ بڑی ہوں یا چھوٹی، روایتی جنگوں کے سوا دنیا کو ایک عظیم اور انوکھی جنگ کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ ورلڈ وار Z2 کا نیا ٹیزر ٹریلر جاری ہو گیا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار شان پین سابق باکسر مائک ٹائسن کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ فلم اسفالٹ سٹی، جس کا ٹیزر ٹریلر جاری ہو گیا ہے، فلم رواں سال ریلیز ہوگی۔ ہالی ووڈ کی سسپینس تھرلر فلم روزز وار کا ٹریلر جاری ہو گیا ہے، فلم رواں سال ریلیز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔